ابدال کی شان، جیسے غوث قطب ہوتا ہے پھر ابدال ہوتا ہے، تو ابدال کی شان۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کی گئی، امیر المومنین شام والوں پر لعنت کیجیے، تو اب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا شام والوں پر لعنت جائز نہیں، اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میرے آقا امام الانبیاء حضور علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا، یہ حدیث سماعت فرمائیں۔ الابدال یکونون بالشام وهم 40 رجلا كلما مات رجلا ابدال اللہ مكانه رجلا يسقى بهم الغيث وينتصر بهم على الأعداء ويصرف عن أهل الشام بهم العذاب۔ یہ حدیث ہے، یہ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ میرے آقا امام الانبیاء حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابدال ملک کے شام میں ہوں گے اور وہ 40 مرد ہیں، جب ان میں سے کسی کا انتقال ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ دوسرے کو مقرر فرما دیتا ہے، دوسرا آ جاتا ہے، اور آگے فرمایا ان کی برکت سے بارش برستی ہے، ان کی بدولت دشمنوں پر فتح حاصل ہوتی ہے، اور ان کی وجہ سے شام والوں سے عذاب دور ہوتا ہے۔ یہ ابدال کا مقام ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملک شام والوں پر لعنت بھیجنے سے انکار کیا۔ اس وقت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام میں تھے۔ حضرت مولا کائنات نے واضح فرما دیا کہ صالحین خصوصاً صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر نام لے کر لعنت بھیجنا بھی حرام ہے، عمومی طور پر لعنت بھیجنا بھی ناجائز ہے۔ حدیث مبارک سے معلوم ہوا کہ اولیاء کرام کی برکت سے زمین کا نظام قائم ہے، رزق، بارش، دشمن کے خلاف مدد اور دفع عذاب، سارے امور ان کے وسیلے سے وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ تو معلوم ہوا یہ جو قطب ہوتے ہیں، ابدال ہوتے ہیں، غوث ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ طاقت عطا فرمائی ہوئی ہے۔ تو دعا ہے اللہ رب العالمین اپنے پیارے حبیب کے صدقے ہم سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے۔